الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت واجب الاحترام دوستو، بصد احترام بزرگوں، جیسا کہ تذکرہ سورۃ النساء درس آپ سماعت فرما رہے ہیں، آج پانچویں آیت ہے، پانچویں آیت کا درس ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم، اور کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، وَاکْسُوہم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس آیت کے اندر کم عقل سے مراد چھوٹی عمر کے یا ایسے بچے جو ابھی باشعور نہیں ہوئے، ان کے اندر شعوریت نہیں آئی، اور ان کا مال تمہارے پاس ہے، تو جب تک وہ شعور کی منزلیں طے نہ کریں، شعور کی منزل تک نہ پہنچے، سمجھداری کی منزل تک نہ پہنچے، اس وقت تک ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، ورنہ وہ تو علل تلل کاموں میں خرچ کر دیں گے اور اپنے ماں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لہذا